अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुसलमानों में से एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म है और कुली इल्म है और हर चीज़ का इल्म है, और वो ये इसको कहते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। और मुसलमानों का एक ग्रुप वो है जो इसको शिरक कहता है। तो वो मुसलमानों का पहला ग्रुप जो इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान समझता है वो बरेलवी ग्रुप है, और उनकी जो इस बारे में कुरान से दलील है, आइए देखते हैं। अल्लाह फरमाए वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब हर वो चीज जो तुम नहीं जानते थे अल्लाह ने तुम्हें उसका इल्म दे दिया। यानी अल्लाह ने महबूब को हर शय का इल्म दिया। माजी के तमाम उलूम दे दिए, हाल के तमाम उलूम दे दिए, मुस्तकबिल के तमाम उलूम दे दिए। लमका मा लम तकुन तअलम, महबूब तेरे रब का तुझ पर फजल अजीम हुआ, तेरे रब का तुझ पर करम अजीम हुआ। और वो क्या था कि तेरे रब ने तुझे कायनात के जर्रे जर्रे और जमीन के चप्पे चप्पे का इल्म अता फरमा दिया। पॉइंट नोट करने का ये है कि साकिब शामी ने ये कहा है कि ये आयत जिसका ये तर्जुमा है कि और अल्लाह ने आपको वो सिखाया जिसका आपको इल्म न था। साकिब शामी ने कहा है कि इसका ये तर्जुमा तफसीर है कि आपको जिस जिस चीज़ का इल्म ना था वो सारा कुछ आपको सिखा दिया। ये उसकी धोखेबाजी है, ये इसकी तफसीर नहीं है। ऐसे मिसाल मैं आपको देता हूँ। मसलन मैं किसी को अगर साइकिल चलाना सिखाऊं और उसे कहूं कि मैंने तुम्हें वो सिखाया है जिसका तुम्हें इल्म ना था, या मैं किसी को केक बनाना सिखाऊं और उसे कहूं ये जो मैंने तुम्हें सिखाया है इसका तुम्हें इल्म ना था, मैंने तुम्हें, इसका मतलब ये है कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो तुम्हें मालूम ना था। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें पूरी की पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का इल्म दे दिया और मुस्तकबिल हाल माजी हर चीज़ का इल्म दे दिया। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है। साकिब शामी यहाँ पे बहुत बड़ी धोखेबाजी से काम ले रहा है और उम्मत को लोगों को मुशरिक बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सूरह निसा की आयत नंबर 113 पढ़ी है अल्लामा साकिब शामी ने। आइए इस आयत का शान नज़ूल चेक करते हैं। एक मुसलमान, उसने एक दूसरे मुसलमान के घर में चोरी की, और चोरी में उसने एक आटे की थैली और कुछ रकम ये लेके वहाँ से वो फरार हुआ। और वहाँ से पहले वो अपने घर गया और वहाँ से उसे कुछ ख्याल आया और वहाँ से वो ये चीज़ें अपने घर में रखने के बजाय फिर से लेके निकला और एक यहूदी के घर पे पहुँचा और उसे कहा कि मैं तुम्हारे पास अमानत रखवाना चाहता हूँ, और ये दोनों चीज़ें अमानत के तौर पे उसके पास रखवा दी। जिस मुसलमान के घर चोरी हुई थी वो अगले दिन उठा और उसने देखा तो इत्तफाक ये हुआ कि उस आटे के थैले के नीचे एक छोटा सा सुराख भी था, तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा गिर रहा था। तो उस मुसलमान ने उस आटे की जो लकीर बनी जहां जहां गिरता जा रहा था उसके पीछे चलता चलता पहुंचा तो देखा कि मुसलमान के घर पे वहां पे पहुंचा है, यहाँ पे निशान। उसने खटखटाया दरवाज़ा और उस मुसलमान बाहर निकला तो इसने कहा कि क्या तुमने ये दो चीज़ें मेरी चुराई हैं? तो जिसने चोरी की थी, जो चोर था, उसने देखा कि ओहो ये तो आटे की बोरी में से आटा लीक हो रहा था। तो उसने कहा कि नहीं, ये देखो मेरे घर के सामने ये रुका नहीं है बल्कि ये लकीर तो आगे जा रही है, तो चलो देखते हैं कि कहाँ तक जा रही है, उसने चोरी की होगी। तो दोनों वहाँ चलते गए तो यहूदी के घर तक पहुँचे और ये दो चीज़ें वहाँ से निकल भी आई यहूदी के घर के, और यहूदी ने वहाँ बताया कि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इस मुसलमान ने मेरे पास कल रात को अमानत के तौर पर रखवाई थी। मगर वो मुसलमान जो चोर था उसने धोखा देने की कोशिश की और कहा कि मैंने कोई नहीं, ये तो इसने चोरी किया, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे तो इस वाक़े का कोई इल्म नहीं, मैंने कोई नहीं अमानत रखवाई थी। तो उसने यहूदी को चोर साबित करने की कोशिश की और अपने जो कबीले वाले हैं और अपने लोग हैं और मुसलमानों को भी यही बताया कि उसका इस चोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं था और यहूदी ने ही ये सब कुछ किया है। और इस चोर ने आके आप सल्लम के पास सामने अपने दलाइल दिए और आप सल्लम करीब था कि आप इस पर यकीन कर लेते। इस आपकी खिदमत में चोर के डिफेंस में कस्में खाई गई और करीब था कि यहूदी को चोर समझा जाए और मुजरिम करार दिया जाए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुतअद्दिद आयतें नाजिल फरमाई। इसमें देखिएगा आप, इससे पहले 113 से पहले कुछ आयात हैं जिनमें बताया गया है कि ये जो यहूदी है इसने चोरी नहीं की और चोर वही मुसलमान था। इस बारे में ये चंद आयतें नाजिल हुई हैं। और फिर ये वाक़या लिखने के बाद बताया गया कि ये एक जमात जो है ये कसद कर ही चुकी थी कि आपको धोखा दे दें
اور یہودی کو ثابت کر دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ چور جو ہے وہ تو مسلمان ہے اور یہودی کے اوپر تو صرف یہ الزام لگ رہا ہے جھوٹا اور تہمت لگ رہی ہے، اس بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی علم نہیں تھا. یہ اس آیت کا مطلب ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ اللہ نے آپ کو یہ بات بتائی اور آپ کو اس کا علم نہیں تھا. تو قرآن جو عقیدہ بتا رہا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا ذرے ذرے کا علم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کا علم آپ کو عطا فرماتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور آپ کو اللہ کے بتانے سے پہلے وہ نہیں پتہ ہوتا. آپ دیکھیں گے کہ وہ 70 قاری جو ہیں جو دھوکے سے کافر اور مشرک اور منافقین جو ہیں وہ لے گئے کہ ہمیں یہ دین کا علم دیں گے تو آپ کوئی اچھے سے علم والے لوگ کوئی 70 کچھ بھیج دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو قرآن جانتے تھے اور حافظ تھے قاری وہ 70 بھیجے اور ان کو وہاں پہ جا کے منافقین نے قتل کر دیا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں آپ کو بتایا کہ یہ تو ان کو قتل کرنے لے کے جا رہے ہیں تو وہ اپنے دھوکہ دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے. اس موقع پہ جب وہ دھوکہ دینا چاہتے تھے اور قریب تھا کہ وہ دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کا آپ کو علم کر دیا اور وہ بتا دیا جو آپ کو پتہ نہیں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا اور یہودی کو چور نہیں ٹھہرایا گیا اس وجہ سے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں اسی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے. یہ ہے اس آیت کا شان نزول اور یہ میسج دیا گیا ہے قرآن میں. مگر ثاقب شامی صاحب جو ہیں وہ شان نزول کی طرف تو جائیں گے ہی نہیں، بیچ میں سے ایک آیت کا حصہ بالکل چھوٹا سا وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے تفسیر کریں گے. اور تفسیر بھی کون سی؟ شرک والی، عقیدہ شرک عوام میں ڈالنے کی کوشش کریں گے اور عوام کو مشرک بنانے کی کوشش کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کھڑا کرنے میں علم میں وہ کوشش کریں گے. تو آئیے میں آپ کو ایک آیت بتاتا ہوں. اس آیت کو آپ اپنے پلے سے باندھ لیجئے، اس آیت کو تھوڑا سیکھیے اور سمجھیے اور اس کی تفسیر چیک کیجئے. تو انشاءاللہ تعالی بہت سارے شرک ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ آیت کاٹ کے رکھ دے گی، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی. آیت الکرسی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے مگر جتنا کہ وہ دے. جتنا وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا. بے شے ایک چیز کو کہتے ہیں. شیء اس کے اوپر تنوین کا نون ہے. شیء یعنی کہ اس پہ اور زور دیا ہے اس کی چھوٹائی کہ ایک کوئی چھوٹی سی چیز بھی جو ہے اس کا بھی مکمل علم نہیں ہے، احاطہ نہیں کر سکتے. کسی ایک چیز کا بھی مکمل علم نہیں ہے کسی کے پاس. مثلا ایک چیز لے لیتے ہیں، مکھی کا بھی علم جو ہے وہ مکمل علم کسی کے پاس نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ. مثلا مکھی کتنے سیلز سے بنی ہے، اس میں کتنے ایٹمز، الیکٹرون، سیلز کتنے ہیں، کسی کو نہیں علم. مکھی جب پیدا ہوئی تھی تو کتنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کی چاچیاں ماسیاں پھوپھیاں کون ہیں، اس مکھی کی اولادیں اور بھتیجے بھانجیاں کون ہیں، اس کی یہ جو ہے شجرہ نسب جو اللہ نے پہلی مکھی بنائی تھی اس پہلی مکھی تک شجرہ نسب کیسے جا کے ملتا ہے، کون سی مکھی کس مکھی سے کیا کیا رشتہ ہیں، یہ مکھی کہاں کب کس کھانے کے ذرات پہ بیٹھی اور اس نے وہ کھایا، اور کس شخص کے وہ کھانے تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے اس نے وہاں سے لے لیا، یا کہاں اڑتی پھری، کن کھیتوں میں، کن گھروں میں، کیا اس نے کھایا، کتنے اس نے پیشاب پخانہ کیا، اس کی مقدار کیا ہے، کتنا اس نے پانی پیا اپنی زندگی میں، کتنی اس کی زندگی ہے، کب یہ مرے گی جا کے، اور جب مرے گی تو اس کی باڈی کہاں پہ مرے گی، کیسے مرے گی، اس کی جب باڈی پڑی ہوگی تو ایونچولی آخر کار وہ ذرات میں تقسیم ہو جائے گی.
یہ ذرات جب ہوائیں چلیں گی تو ان ذرات کو کہاں کہاں اڑا کے لے کے پھریں گی, کہاں بارش ہوگی, پھر پانی ایویپوریٹ ہوگا, وہاں سے اڑ کے بادلوں میں جائیں گے ذرات, کچھ ذرات سمندروں میں پھر بارش ہوگی آئیں گے, کچھ ذرات جو ہیں وہ پہاڑوں پہ بارش کی صورت میں بکھریں گے. جب قیامت آئے گی تو اس کے ذرات بکھرے ہوئے کہاں کہاں ہوں گے, کچھ سمندروں میں ہوں گے, پیٹ کی مچھلیوں میں جائیں گے, کچھ کہاں کیسے. یہ جو کوئی ایک بھی چیز جیسے مکھی ہو گئی, کسی ایک بھی چیز کا جو مکمل علم ہے کسی بھی قسم کسی کے پاس نہیں ہے. آیت الکرسی بتاتی ہے سوائے اللہ کے. اور اگر جس کو مکمل علم ہوتا ہے ہر چیز کا اس کو الہ کہتے ہیں. اللہ لا الہ, الہ اللہ ہے. اور اس کے دلائل پھر آگے آتے ہیں آیت الکرسی میں, جس میں سے ایک یہ بھی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی چیز کا مکمل علم نہیں ہے, اللہ ہی کو ہے. ایک یہ اللہ کے الہ ہونے کی دلیل ہے. یعنی کہ اگر آپ سوچیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جس کو بھی ہر چیز کا مکمل علم ہے تو آپ کے دو الہ ہو گئے. اب آپ لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکتے. اب لا الہ الا اللہ میں سے آپ باہر نکل گئے, آپ نے ایک سے زیادہ الہ بنا دیے. میں صرف ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, سننے والوں سے, بریلوی لوگوں سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کیا آپ کا دل اس بات کو مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم, صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین اور سب اولیاء کرام کو بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم, اللہ کو بھی کائنات کے ذرے ذرے کا علم, ذرہ ذرہ ملا کے بالکل اللہ کے برابر ان سب کا علم. یعنی کہ دوسرے لفظوں میں اللہ کا علم باقی سب ان حضرات کے علم سے ذرہ بھر بھی زیادہ نہیں. یعنی کہ ذرہ بھر بھی اللہ کو آگے اگر کوئی نکلنے نہ دے علم میں, اپنے عقیدے کے لحاظ سے کسی شخص کے عقیدے میں اللہ کا علم جو ہے وہ ذرہ بھر بھی زیادہ نہ ہو مخلوق میں سے, گنے چنے لوگوں میں سے. کوئی ایسا ذرہ بھی نہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو آگے نکلنے دے دیا گیا ہو کہ اللہ کا علم اس میں ہے, اس ذرے کا علم اللہ کو تو ہے مخلوق کو تو نہیں. یعنی کہ ذرہ بھر بھی آگے نہ نکلنے دیا جائے اللہ کو علم میں. کیا یہ صحیح عقیدہ ہو سکتا ہے میرے بھائیو؟ میرے بھائیو دوستو, آیت الکرسی کو سمجھیں, سمجھ کے پڑھیں, اس کی تفسیر سمجھیں اور عقیدہ توحید کے اوپر رہیں. کیونکہ یہ جو علماء سو ہیں, یہ جو شرک سکھاتے ہیں, یہ اگر آپ ان کے چنگل میں آ گئے اور اگر آپ نے شرک کر لیا اور اگر آپ مشرک بن گئے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے اور کبھی بھی اس جہنم سے باہر نہیں نکل سکیں گے. مگر اگر آپ عقیدہ توحید پہ ہوئے, لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہوئے, اللہ ہی کو الہ ماننے والے ہوئے اور اللہ کی صفات میں کسی مخلوق کو شریک نہ کیا, تو جتنے بھی آپ بڑے گناہ گار ہوں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائیں گے. مگر مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آخر میں یہ کہ یہ جو میرا ویڈیو ہے میرے چینل سے بھی اپلوڈ ہوگا اور بھائی احمد خان جو ہیں وہ میرے بھائی, میرے دوست, ان کے چینل سے بھی اپلوڈ ہوگا. تو آپ ان کے چینل پہ بھی سبسکرائب کیجئے اور میرا چینل جس کا نام ہے ندیم ذاکر, اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے مزید توحید اور شرک کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.